السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ یہاں سے اللہ رب العزت اپنے انعامات و احسانات کا تذکرہ فرما رہا ہے بزبان موسیٰ علیہ السلام، جو بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعامات کے ایک سلسلے کو جاری رکھا تھا، اس کا تذکرہ ہے۔ وَإِذْ، اور یاد کیجئے اس وقت کو، اور یاد کیجئے اس وقت کو۔ اذ جو ہے اسم ظرف ہے اور اس سے پہلے فعل محذوف ہوتا ہے اذکر۔ جہاں بھی اذ آئے گا اس سے پہلے اذکر واحد کے لیے اور جمع کے لیے اذکرو، یاد کرو۔ اسم ظرف ہے، اور جو اسم ظرف ہوتا ہے وہ کسی کے متعلق ہوتا ہے، یعنی فعل کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اس کو۔ آیت نمبر 6، تو استاد کو پوچھنی چاہیے آیت نمبر کون سی ہے، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ اور جب کہا، یاد کیجئے اس وقت کو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ، اپنی قوم سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو فعل کا فاعل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پیش ہوتی ہے نا اس پر، ہے مرفوع ہوتا ہے، شاباش، مرفوع ہوتا ہے، اس پر پیش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر موسیٰ یہ فاعل ہے قالا کا، اس پر پیش نہیں ہے جی۔ نہیں، مبنی نہیں ہے، غیر منصرف بھی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں اسم مقصور، اور اسم مقصور کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، تقدیری اعراب، ٹھیک ہے، چھپا ہوا، کیونکہ الف پر اعراب نہیں آ سکتا۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اذکروا، یاد کرو تم، موسیٰ علیہ السلام قوم سے کہہ رہے ہیں یاد کرو تم، نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کو جو اس نے تم پر کی۔ بہت ساری نعمتیں، بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی نعمت کسی کی عزت کو بچا لیا جائے، کسی کی عزت محفوظ ہو جائے، جان محفوظ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرعونی عذاب تھے ان میں سے ایک عذاب کا ذکر کیا اور اس میں پھر اپنی نعمت کا ذکر کیا۔ اذ انجاکم، جب اس نے نجات دی تم کو، من آل فرعون، آل فرعون سے۔ کیونکہ یہ عذاب دینے میں فرعون کے پورے فرعونی لشکر شامل تھے۔ کیا کرتے تھے؟ یسومونکم، تمہیں چکھاتے تھے وہ، سوء العذاب، بدترین عذاب۔ حتیٰ کہ فرعون ظالم نے اپنی زوجہ، اپنی بیوی آسیہ کو بھی نہیں بخشا۔ کیا عذاب دیتا تھا؟ یہ مشہور ہے، اس کی ایک صفت بڑی مشہور ہے سورہ فجر میں، کیا؟ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، کیا معنی؟ میخ والا فرعون، یعنی ہاتھ یوں رکھا اور میخ گاڑ دی، یوں بند کر دیا، میخیں جسم کے اندر وہ باندھ کر سزا دینے کے لیے میخوں کے ساتھ دیواروں کے ساتھ چپکا دیتا تھا ان کو۔ حتیٰ کہ برداشت کر کر کے کیا کہا فرعون کی بیوی نے؟ اے پروردگار، اس ظالم کے عذاب سے مجھے بچا کر مجھے راحت عطا فرما دے۔
تو بدترین عذاب چکھاتا تھا. اور اس کی ایک شکل یہاں ذکر ہوئی ہے وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کر دیتا تھا. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو وہ زندہ چھوڑ دیتا تھا. بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور خواتین کو، عورتوں کو، بچیوں کو زندہ کیوں چھوڑتا تھا؟ اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے. کیا؟ کسی نجومی نے، عامل نے یہ کہہ دیا تھا خواب کی تعبیر میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہونے والا جو تیری حکمرانی کی تباہی کا سبب بنے گا. بس اس کے بعد اس نے اپنے کارندے چھوڑ دیے. جس بستی میں، جس علاقے میں بچے کی ولادت ہو ذبح کر دو، بچی ہو تو چھوڑ دو. بچیوں کو اپنا خادم بنا لیا اور بچوں کو قتل کرتا رہا. اللہ تعالیٰ جب کسی کام کو کرنے پر آتا ہے، آپ جتنے بھی اسباب اختیار کر لیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے. جس نے تباہی مچا دی تھی اپنی حکمرانی کو بچانے کے لیے بچوں کے قتل کی، اللہ نے جس بچے سے حکمرانی تباہ کرنی تھی اسی گھر میں پالا ہے. اللہ نے اسی کے خرچے پر، پیسے بھی اس کے، گھر بھی اس کا. اور پھر سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام کو والدہ پریشان تھی نا، بچے قتل ہو رہے ہیں، چھپایا ہوا تھا. اب اللہ نے اب بچانا تھا تو اللہ نے بات ڈالی کہ اس کو تخت میں ڈالو، کسی چیز میں پانی میں چھوڑ دو، پانی میں بہا دو اس کو. یہ آگے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم واپس بھیجیں گے اس کو تمہارے پاس. ان رادو الیک، ہم واپس بھیجیں گے، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہم دیں گے. بچہ پہنچ گیا اور آسیہ نے جب دیکھا کہ بہت خوبصورت سا بچہ آ رہا ہے، لے لیا. فرعون سے کہا ہمارا بچہ نہیں، ہم پالتے ہیں اس کو. اس نے کہا ٹھیک ہے، تم خوش ہو جاؤ بھائی. اب یہ بچے نے رونا شروع کر دیا. اللہ نے کہا رو بھائی، بھوک لگی ہوئی اس کو. ایک خاتون آئی، دوسری آئی، تیسری آئی، بچہ دودھ ہی نہیں پی رہا. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا گزر ہوا. اس نے کہا کہ میں رہنمائی کرتی ہوں کہ ایسی عورت ہے جو بہت ہی اچھے اخلاق اور کردار والی، اگر اس نے دودھ پلایا اس کو تو بچہ چپ کر جائے گا. تو بلا لو. والدہ کو بلا لیا اور بچے کو دیا، اور وہ بچہ مزے سے دودھ پینا شروع کر دیا. پہچان گیا ماں ہے، ظاہر ہے. ان کو پتا نہیں اندر کہانی کیا ہے. اس نے کہا لے جو پالو، اس کو خرچہ ہم دیں گے، ساری ضروریات ہم. تو اللہ تعالیٰ نے بچہ بھی پہنچا دیا، اور جو فرعون کا تباہی کا سبب بننا تھا وہ تیار بھی ہو رہا ہے، خرچہ بھی اس کا ہے. ماں کے پاس بچہ ہے، ماں کی محبت، بچے کی محبت، دشمن تیار ہو رہا ہے، خرچہ بھی اس کا. یہ اللہ کی تدبیر ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی تدبیر کے سامنے سب کی تدبیر کیا ہوتی ہے؟ فیل ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. دنیا آپ کی مخالف ہو جائے، کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کا بال بھی بھیگا نہیں ہو سکتا. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، اب اس بلا کے دو ترجمے ہیں. وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس میں تمہارے لیے، بلاء انعام تھا، اور عظیم صفت ہے یہ، اس میں تمہارے لیے بہت بڑا انعام تھا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. ایک ترجمہ یہ، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے جو عام طور پر کیا جاتا ہے، تمہارے لیے اس میں بہت بڑی آزمائش تھی. بچے قتل ہو رہے ہیں، بچیوں کو چھوڑا جا رہا ہے، اور پھر بچیوں کو اپنا نوکر بنایا جا رہا ہے. ظاہر ہے یہ عزت نفس کا مسئلہ تھا. اور یہ انعام بھی اللہ نے تم پر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قتل و غارت گیری سے تمہیں بچایا، اور پھر تمہاری بچیوں کو بچایا، تمہاری نسل کو بچایا اللہ نے. یہ بہت بڑا انعام ہے، اسے یاد کرو. اچھا، نعمت کو یاد کرانے کا مقصد کیا ہے؟ شکر ادا کرو. اس رب کو بھلانا مت جس نے انعامات تمہیں دیے ہیں. آج دیکھیں جی، آج کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو کورونا کی بیماری ہے جس سے لاحق ہو جاتی ہے، سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ سانس.
پھر کیا ہوتا ہے, ایک دن کے لاکھ روپے دینے پڑتے ہیں, 50,000 25,000 جتنے بھی ہیں. کس لیے؟ مصنوعی سانس کے لیے. اور ہم کیا لے رہے ہیں؟ امام سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب بندہ سانس لیتا ہے تو دو نعمتیں ہیں, ایک سانس اندر لینے کی اور دوسرا سانس باہر نکالنے کی, یہ دونوں نعمتیں ہیں. اور صرف اس دو نعمتوں کا ساری زندگی شکریہ ادا کریں تو نہیں کر سکتے, بقیہ تو چھوڑ ہی دیں آپ, بقیہ تو چھوڑ ہی دیں. جب ہم آرام سے سانس لے رہے ہیں, ہمیں کوئی تکلیف نہیں, کوئی پریشانی نہیں, تو سب سے زیادہ حق اللہ رکھتا ہے کہ صرف اس نعمت پر ہی اس کا شکریہ ادا کیا جائے. اور پھر جب اس حالت میں چلا جاتا ہے تو پھر کالا بکرا سفید بکرا بھی یاد آتا ہے, 2 بڑی مریض شفا ہو جائے, تمام مساجد میں دعائیں ہو رہی ہیں, بچے قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن خوانی کھجور کی گٹھلیاں پڑھی جا رہی ہیں, کس لیے؟ سانس بحال ہو جائے. لیکن اس سے پہلے جب اللہ نے آپ کو صحت بخشی ہے تو اس صحت کی قدر کیجیے. حدیث میں آتا ہے نا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ رب العزت نے انسان کو 2 نعمتیں بخشی ہیں, لیکن اکثر لوگ گھاٹے میں ہیں, ناقدری کرتے ہیں. ایک ہے صحت اور دوسری ہے فراغت. کورونا میں بھی یہ 2 چیزیں, جو صحت مند ہے وہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت سے مالا مال ہے, اور پھر کورونا کی وجہ سے بہت سارے لوگ کیا ہے, فارغ بھی ہوئے ہیں. 2 دن چھٹیاں, 4 دن چھٹیاں, ابھی 6 بجے کے بعد سب کچھ بند ہے, 4 بجے کے بعد بند ہے, لاک ڈاؤن ہو گیا, جو بھی ہے. برال فراغت اور صحت مندی یہ بہت بڑی نعمت ہے, اور اکثر لوگ گھاٹے میں ہیں. تو عظیم یہ صفت ہے کس کی؟ بلا ان کی. بہت بڑی نعمت یا بہت بڑی آزمائش. وَإِذْ کیا معنی کریں گے؟ وَإِذْ جی, اور یاد کرو اس وقت کو, اور یاد کرو اس وقت کو, تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ کہ آگاہ کیا تمہیں تمہارے رب نے. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی اطلاعات کو تم یاد کرو, اللہ تعالیٰ کی خبر کو یاد کرو, اور جب اطلاع دی تمہیں, آگاہی دی تمہیں تمہارے رب نے, کیا دی اطلاع؟ لَإِن شَكَرْتُمْ اگر تم شکریہ ادا کرو, لَأَزِيدَنَّكُمْ میں تمہیں مزید دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ اور اگر تم نے ناشکری کی, ان عذابی لشدید تو میرا عذاب بہت سخت ہے. شکران نعمت اور کفران نعمت. اکثر ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے رزق میں کمی کیوں ہو رہی ہے, مشکلات سے 2-4 کیوں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ان الرجل لا یحرم الرزق بذنبہ یصیبہ, بندہ اپنی معیشت میں کمزوری کی طرف جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے جس کا وہ ارتکاب کرتا ہے. یعنی جو ناشکری ہے, نعمت کی ناقدری ہے, یہ کیا ہے؟ یہ کفران نعمت ہے جس کی وجہ سے انسان خود مصیبت سے 2-4 ہوتا ہے. وہ سورہ مائدہ میں ہے نا, ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ کی بادشاہت میں کون سا اضافہ ہونے والا ہے؟ تم شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ, اللہ کو عذاب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کیوں عذاب دے گا؟ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا, اللہ سے بڑھ کر شکریہ ادا کرنے والے کا قدردان کوئی نہیں ہے. بھی آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہو نا, کسی کے ساتھ آپ نے اچھائی کی ہے, شاید وہ آپ کو اتنا بدلہ نہ دے, لیکن اللہ کے لیے چھوٹا سا بھی کام کریں گے نا آپ, وہ آدھی کھجور دے دی. تو حدیث میں کیا آتا ہے؟ گھوڑے کے بچے کی طرح, گھوڑے کے بچے کی مثال دی ہے. عرب کے اندر سب سے زیادہ نخریلا اگر کوئی بچہ ہے تو گھوڑے کا ہے, بڑے ناز و نخرے سے پالتے ہیں اس کو. فرمایا اسی طرح پیار و محبت سے اللہ تعالیٰ تمہاری وہ آدھی کھجور جو اس کے لیے تم نے دی تھی, اللہ اس کو پالتا ہے. جب میزان میں تولی جائے گی تو وہ آدھی کھجور نہیں, احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگا. یہ اس کو کہتے ہیں قدردان. ایک صحابی نے سامان سے لدا ہوا اونٹ دیا آپ کو, اللہ کے رسول میری طرف سے فی سبیل اللہ, کیا مجھے اس کا اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا کیا بات کرتے ہو میرے صحابی, یہ تو ایک ہے, جب میزان میں یہ تولے جائیں گے تو 700 ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ 700. اس کو کہتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اللہ کی قدر کرو پھر اللہ تمہاری قدر کرے گا. لیکن اللہ نے ہمارے بارے میں کیا, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, انسانوں نے اپنے رب کی قدر کی نہیں جس طرح حق بنتا تھا.
जहन्नम में औरतों की कसरत का क्यों जिक्र किया गया? आप बोलेंगे हमारे बारे में आ गया। औरतों की जहन्नम में कसरत का बुनियादी सबक क्या है? नाशुक्री। उसकी एक मिसाल दी है, ये यानी इंसान की नाशुक्री का ये नतीजा है। अल्लाह की नाशुक्री का क्या होगा? क्या है? सारी जिंदगी अच्छाई की है, एक दफा उसने पसंद का सूट नहीं लेके दिया या होटलिंग नहीं कराई, फिर क्या कहती हैं? जिंदगी में कभी मुझे कुछ खिलाया नहीं आपने, अच्छा कभी अच्छा पहनाया नहीं दी। तो यानी उस 40 साल जिंदगी, 30 साल जिंदगी के एक ही जुमले से सत्यानाश कर दिए। इससे एक और बात पता चली, दुनिया में आप किसी को खुश कर ही नहीं सकते। सबसे ज्यादा बंदा किसकी कोशिश करता है? बच्चों की और बीवी की, यही है ना। सबसे ज्यादा इनके लिए कोशिश करता है, लेकिन हकीकत यह है मुआशरे में ये देखा गया दोनों खुश नहीं होते। औलाद ताना दे देती है, आपने क्या किया हमारे लिए, ये जो हम है ना खुद मेहनत की है, आपने क्या किया, क्योंकि माजी भूल चुके होते हैं। और बीवी भी यही करते हैं, आपने क्या किया। तो जब ये दो खुश नहीं तो कोई भी खुश नहीं हो सकता। हाँ, अगर कोई जात आसानी से खुश हो सकती है तो अल्लाह की है। बस उसके लिए करना क्या है? आपकी छोटी छोटी गलतियों की परवाह नहीं करेगा, शुक्रगुजारी कर रहे हैं बस। तो जब खामद की नाशुक्री की वजह से कसरत जहन्नम में औरत की, तो जो अल्लाह की नाशुक्री करेगा क्यों जहन्नम में नहीं जाएंगे वो? वकाल मूसा, और मूसा यहां इस आयत में जिक्र हो रहा है, यानी इनामात का तस्करा खत्म। अब इस बात का तस्करा हो रहा है कि अल्लाह ताला की जात बेनियाज है, बेपरवाह जात है। बेपरवाह, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ा। अल्लाह ने कह दिया शुक्रिया अदा करो तुम्हें फायदा। मन आमिल सालिहन फलिनफ्सी व मन असा फअलैहा, जो अच्छा करता है किसको फायदा मिलेगा? उसी को। और जो बुराई करता है नुकसान किसका है? उसी का। अल्लाह की जात को तुम्हारी नेकी से कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, और अल्लाह की जात को तुम्हारी नाफरमानी से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि अल्लाह की सिफात में से एक सिफत है क्या? अल गनी, बेपरवाह, असमद, बेनियाज। इसलिए हमें क्या कहा? अंतुमुल फुकारा, फकीर हो। बादशाह भी होगा ना फकीर है, लेकिन हम फकीर ऐसे मुतकब्बिर। जी, मुतकब्बिर क्यों है? इसलिए जो फकीर होता है वो मांगता होता है। फकीर कौन होता है? मांगता। और हम अपने रब से मांगते नहीं है। कभी किसी ने तन्हाई में उठकर गिड़गिड़ाकर अल्लाह से कुछ मांगा हो, अपनी शानियों का जिक्र किया हो तन्हाई में, वे दोनों सामने तो इमाम ने हाथ उठा लिया, आपने उठा लिया, तो एक सरसरी सी कार्रवाई है, एक रस्मी कार्रवाई, जिसको हम समझते हैं दुरुस्त इस वजह से नहीं है। असल तो वो है जब आप तन्हाई में अपने रब से मांगे, तो फिर पता चलता है दिलचस्पी है। और अल्लाह खुद कह रहा होता है, गनी जात की गिना तो देखें, वो खुद कह रहा होता है फकीरों से मांगो मुझसे। और उस जात का कमाल ये है कि जो नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज होता है। दुनिया में अगर किसी के पास चंद पैसे आप एक दफा मांगेंगे, दूसरी दफा मांगे तो आपसे गुस्से हो जाएगा, क्या आप पीछे पड़ गए हो। हालांकि वो ज़कात ही देनी है उसने, वाजिब है उस पर, लेकिन मांगेगा तो नाराज होगा। और वो गनी जात ऐसी है कि ना मांगेगे तो नाराज होगा वो। वकाल मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन तकफुरू अंतुम, अगर तुम कुफर करो, तुम वमन फिल अर्दी जमीयन, और जो जमीन में सब के सब काफिर बन जाए। ना कदरी करने वाले, ना शुक्री करने वाले, कुफराने नेमत करने वाले तुम बन जाओ, जमीन में सारे बन जाएं। फ़इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, लगनियुन हमीद, वो बेपरवाह भी और महमूद भी है। वो फिर भी महमूद है, काबिल तारीफ है, काबिल मदा है, काबिल हम्द है, और बेपरवाह है। इसकी मिसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। आपने बड़े वाज़ेह अल्फाज में फरमाया, लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम अला अत्का मिन कल्बि रजुलिन, अगर तुम सारे अगले पिछले जिन्स इंस मिलकर सारे नेक बन जाएं, अल्लाह की मिल्कियत में जर्रा बराबर भी फायदा नहीं होगा। और अव्वल आखिर सारे मिलकर जिन इंस सारे नाफरमान बन जाएं, अल्लाह की बादशाहत में जर्रा बराबर कमी नहीं होगी।
یہ ہے غنی ذات. تو کچھ کریں گے تو اپنا بھلا کریں گے, نقصان کریں گے تو اپنا کریں گے, اللہ کی ذات کو ضرورت نہیں ہے اس کی. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعباد الکفر, اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کفر پسند نہیں کرتا, لیکن اس کو تمہارے اس کفر سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. الم یاتکم, یہاں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے انبیاء کا اور ان کی امتوں کا جھگڑا, ان کا کیا بحث و مباحثہ ہوتا تھا. الم یاتکم, کیا نہیں آئی تمہارے پاس, کیا نہیں آئی تھی تمہارے پاس. لم جو ہے نا, جب فعل ماضی پر آتا ہے, فعل مضارع پر آتا ہے, تو کیا تبدیلی لاتا ہے جی؟ نہیں کا مطلب تو ہے ماضی میں چلا جاتا ہے. وہ مضارع میں کون سے زمانے ہوتے ہیں؟ حال اور مستقبل. لم کے آنے کی وجہ سے حال اور مستقبل ختم, ماضی کا زمانہ آ جاتا ہے. کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ کیا نہیں آئی تھی تمہارے پاس. لم جزم دیتا ہے, جہاں جزم تو نہیں ہے, بتائیں. لم جزم دیتا ہے نا, آپ نے کہا نا مجزوم ہوتا ہے یہ, تو لم یاتی جزم تو نہیں ہے. بولیں کچھ. اصل باب کیا آتا ہے؟ اتا یا تی, یا تھی. یا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کہاں ہے؟ یا تی, تا کہاں گئی؟ حذف ہو گئی. تو لم جزم دیتا ہے جب حرف علت نہ ہو. اگر حرف علت ہوگا نا وہ گر جائے گا. تو اصل میں تھا یا تی تھا, تو اس نے یا کو گرا دیا, بن گیا لم یا تی. ٹھیک ہے. آپ بولیں ہمارا تو بھی دوسرا سال ہے, فیڈر پی رہے ہیں ہم, تو آپ کو گوشت والی ہڈی دے رہے ہیں. یہ تو تکلیف تو ہوگی, لیکن برداشت کرنا پڑے گا, تاکہ ذہن میں کچھ نہ کچھ تو آئے گا نا. ٹھیک ہے, پریشانی تو نہیں ہوتی ایسے مسائل میں. الم یاتکم, کیا نہیں آئی تھی تمہارے پاس نبا. نبا کسے کہتے ہیں؟ خبر. نبی کو نبی کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ خبریں دیتا ہے. تو نبا کی جمع کیا آتی ہے جی؟ انبا. بالکل. کیا نہیں آئی تھی تمہارے پاس خبر الذین, ان لوگوں کی, من قبلکم, جو تم سے پہلے تھے. کون تھے تم سے پہلے؟ قوم نوح, قوم نوح, وعاد, قوم عاد. قوم عاد کے نبی کون تھے؟ ہود علیہ السلام. وثمود, قوم ثمود, صالح. والذین من بعدہم, اور جو ان کے بعد آئے تھے. ان ساری اقوام کی خبریں تمہیں دی ہم نے. لا یعلمہم الا اللہ, نہیں جانتا ان اقوام کو مگر صرف اللہ. چونکہ تمہارا گزر ان بستیوں سے ہوتا تھا جن بستیوں میں یہ رہتے تھے, اور یہ صفحہ ہستی کی طرح مٹا دیے گئے. اللہ بتا رہا ہے تمہیں. کیا بتا رہا ہے؟ جاءتہم رسلہم, ان کے پاس آئے اللہ کے رسول. رسول کس کی جمع ہے؟ رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ رسول نئی شریعت لے کر آتا ہے, اور نبی سابقہ شریعت کو ہی لے کے آگے بڑھتا ہے. اس لیے کہتے ہیں ہر رسول تو نبی ہوتا ہے, لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. پھر کیا ہوا؟ جب انبیاء ان کے پاس آئے بالبینات, واضح دلائل کے ساتھ, واضح نشانیوں کے ساتھ, واضح معجزات کے ساتھ, فردوا ایدیہم فی افواہہم, ڈال دیا انہوں نے اپنے ہاتھوں کو. اب اس کے دو ترجمے ہیں, فی افواہہم, اپنے منہوں میں, یا ان کے منہوں میں.
ڈالا انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ میں یا ڈالا انہوں نے اپنے ہاتھوں کو ان کے منہ میں؟ اس لیے اس کے بہت سارے معنی ہیں، وہ معنی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے، جب رسول نے ان کو خبر دی، ان کو بتایا، تو پھر کیا کیا انہوں نے؟ انبیاء کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، بس اب بات مت کرنا۔ جی، دوسرا معنی یہ ہے، انہوں نے جب انبیاء نے ان کو دعوت دی تو انبیاء کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اب بات مت کرنا آگے۔ دوسرا، انہوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ ہمیں بات سنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس پر کوئی بات نہیں کریں گے، آپ کرتے رہو جو کرنے، ہم کوئی بات۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر ان کو کیا بتایا؟ ہم آپ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیں گے۔ دو ہو گئے، یا تو نبی کے منہ پر ہاتھ رکھا، انہیں منع کر دیا کوئی بات نہ کرو، یا اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا بولتے رہو جو بولنا، ہم کوئی جواب نہیں دیں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس نبی کا مذاق اڑایا۔ ہوتا ہے نا، جب کوئی بات کر رہا تھا ہم کیا کر رہے تھے؟ یوں کر رہے تھے۔ یہ کیا انداز ہوتا ہے؟ استہزاء۔ چوتھا یہ ہے کہ اپنے منہ میں اپنی انگلیوں کو لے کر غصے کے ساتھ اسے چبانے لگے کہ کیسی بات کر رہے، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ غصے کا اظہار ہوتا ہے نا، جب کوئی بات کر رہا ہو، آپ کو غصہ آ رہا ہو اور رد عمل دینا چاہ رہے ہو، بس نہ چل رہا ہو آپ کا، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنی انگلیوں کو چمالتے ہیں۔ قرآن میں خود اللہ نے فرمایا نا کہ اپنی انگلیوں کو اپنے منہ میں لے کر چباتے تھے غصے کی وجہ سے۔ تو یہ مفہوم ہے اس کے سارے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، یعنی انبیاء کی اقوام نے، انا کفرنا، بے شک ہم نے کفر کیا، بما ارسلتم بھی، جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے اس کا ہم کفر کرتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اقوام نے نبی کا نہیں، نبی کی دعوت کا انکار کیا تھا۔ اصل تنقید کا جو نشانہ بنایا وہ پیغام رسول تھا، اور اصل چیز بھی یہی ہے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج ہوتا یہ ہے، نبی سے تو محبت ہوتی ہے، پیغام نبی سے نہیں ہوتی۔ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے تو محبت ہے، محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے محبت نہیں ہے۔ اصل مطلب یہ ہے، نبی کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ پیغام رسالت، پیغام رسول کو قبول کرنا ہے۔ اگر آپ نے مرنا جینا آپ نے پیش کر دیا، نبی کی حرمت پر جان بھی قربان ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے نہیں ہیں۔ ہمیں موت چاہیے مدینہ میں، پڑوس میں مسجد میں جاتے نہیں ہیں، اور باتیں اتنی لمبی لمبی۔ تو اس کا معنی یہ کہ خود ہی اپنے دعوے کے اندر کیا ہے؟ جھوٹے ہیں۔ تو ہم انکار کرتے ہیں اس کا جس کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا ہے، تمہیں بھیجا گیا ہے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لفی شک میں ہیں، مما، اس چیز کے بارے میں، تدعوننا الیہ، جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو، جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو۔ مریبن، یہ شکن کی صفت ہے، اضطراب میں ڈالنے والا شک۔ اصل عبارت کیا ہے؟ شکن مریبن، ایسا شک جو بے چینی میں ڈال دے۔ لا ریبہ کا مطلب کیا ہے؟ لا ریبہ شک، اسی سے ہے مریب، اضطرابی والا شک۔ یہی طرز عمل مشرکین مکہ نے کیا تھا۔ جی میں نے بتایا کہ شک کی جو صفت ہے مریب کی، اور اس سے مراد ایسا شک جو انسان کو بے چینی میں مبتلا کر دے، اضطراب۔ اچھا ان کو بے چینی کیوں ہوئی تھی؟
बेचैनी क्यों हुई? आज भी अगर सुन्नत की किसी को दावत देंगे ना, जिसने जिंदगी भर अपने आबा अजदाद से बिदात और खुराफात को देखा है, आपकी इस दावत पर हैरान हो जाएगा। वो क्या बात कर दी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इलाह की खबर दी उनको, तो उन्होंने क्या कहा हैरान होकर, अजअल आलिहता इलाहा वाहिदा, इसने तो सारे इलाहों को एक बना दिया है। हमारे आबा अजदाद तो इतने इलाहों को पूछते थे, इसने तो ये कह दिया इलाह सिर्फ एक है। इन हादा लशैउन उजाब, अजीब बात की है इसने, ताज्जुब में डाल दिया। आज भी अगर किसी को हक की बात कहें, कुरान हदीस की बात, तौहीद की बात, सुन्नत की बात, तो यही कहता है कि ये तो अंग्रेज की कोई पैदावार लगती है, हमने तो अपने आबा अजदाद से नहीं सुना, सारे लोग ये कर रहे हैं, ये बड़ी कहां से आ गया, ये कौन सी चीज बयान कर दी इसने। समझे, ये कहां से आ गई बात। अच्छा, मुरीबिन पर जेर क्यों आ रही है, तनवीन क्यों आ रही है? सिफ्त मौसूफ का इराब क्या होता है? एक होता है। ठीक है, जो मौसूफ का इराब होगा वही सिफत का होगा। बेचैनी इसलिए थी कि ये बात ही अजीब है, बात ही अजीब है। देखें, जो अंबिया के पैगाम का इनकार करते थे इस वजह से कि जिस भी नबी को नबी बनाया गया है उसकी शख्सियत उनके नजदीक काबिल एतमाद होती थी। अल्लाह के रसूल की सदाकत पर, आपकी अमानत पर उनको 1% भी शक नहीं था। इसलिए जब भी अटैक किया ना उन्होंने, किस पर किया? वही पर किया। कुरान के बारे में क्या कहा? कुरान के बारे में कहा ये किसी से सीख कर पैगंबर आता है, सूरह फुरकान में, ये किसी से सीख कर आता है और आकर ये कहता है अल्लाह का कलाम है। तो अल्लाह ने खुद कहा लिसानुल्लज़ी युल्हिदूना इलैहि आजमियुन वहादा अरबी, जिस उस्ताद की तरफ ये रसूल को मंसूब करते हैं वो अजमी है, जबकि ये कुरान अरबी है। और फिर अल्लाह ने क्यों कहा ये कुरान अल्लाह का कलाम है? साथ में ये कहा पैगंबर तो पढ़ना लिखना जानते ही नहीं थे, और ये भी कहा इसका कोई मुअल्लिम ही नहीं था। ये इस कुरान की सदाकत के लिए है। जिस नबी को, हत्ता के देखें अरब के अंदर बैतुल्लाह के अंदर एक मुकाबला होता था साल के बाद, अपने खूबसूरत अशार तहरीरें उनको बैतुल्लाह के अंदर लटका दिया करते थे एक मखसूस जगह पर। फिर बड़े बड़े फसीह और बलीग लोग आते थे, पढ़ते और नंबर देकर जाया करते थे। सूरह कौसर जब छोटी सी आयत सूरत उतरी, किसी ने लिखकर लगा दी वहां पर। अब साल के बाद जब आया मुकाबले का ये वक्त, तो फुसहा बुलगा पहुंचे, नंबरिंग शुरू हुई। सूरह कौसर को एक दफा पढ़ा, दूसरी दफा पढ़ा, तीसरी दफा पढ़ा, नंबर नहीं दिया, बाकी सबको नंबर दे दिया। मजलिस बर्खास्त हुई तो पूछने वालों ने पूछा कि आपने इसको नंबर क्यों नहीं दिए? ताकि हमने तीसरी दफा पढ़ने के बाद भी ये अंदाजा लगाया ये किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता, तो नंबर कैसे दें? जिसको नंबर दिया है ना वो किसी इंसान का कलाम है, और ये किसी इंसान का कलाम लगता ही नहीं। इसीलिए तो अल्लाह ने क्या कहा था, इस जैसी किताब लाकर दिखाओ। एक अरसे तक जब इसका चैलेंज ही रहा, तो अल्लाह ने कहा चलो 10 सूरतें ले आओ। एक अरसे तक इंतजार किया, फिर अल्लाह ने आसानी कर दी, एक छोटी सी सूरत भी ले आओ, एक छोटी सी सूरत। आज नहीं, क़यामत तक ये चैलेंज बरकरार रहेगा, लेकिन कोई माई का लाल कुरान करीम की छोटी सी सूरत के बराबर भी नहीं ला सकता। क्यों? इसलिए कि ये किसी इंसान का कलाम ही नहीं है। इसलिए तो अल्लाह ने इसके अंदर जो एजाज रखा है, ये एजाज किसी में नहीं है। क़ालत रुसुलुहुम, कहा उनके रसूलों ने। यह परेशानी वाली बात है। परेशानी आपके नुक्ते नजर से है, मेरे नजर से नहीं। रसूल मुदक्कर है, मुअन्नस है? कालत क्या है? अगर मैं आपको कहूं आप क्या कहती हैं, तकलीफ होगी ना आपको, मुझे मुअन्नस बना दिया आपने। और आपको बोलूं आप क्या कहते हैं, आप बोलेगा हम तो मुअन्नस हैं, तो करें आप।
جی جی جمع ہے. بس آدھا جواب آ گیا آپ کا. کچھ اور تھوڑا سا بولیں گے ہو سکتا ہے پورا جواب آ جائے. وہ جواب یہ ہے، عربی کا قاعدہ ہے، جو جمع کی دو قسمیں ہیں نا، ایک ہوتی جمع سالم اور ایک ہوتی ہے جمع مکسر. جمع سالم کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال ہوگا، وقال المسلمون. لیکن جو جمع مکسر ہے اس کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جمع بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن واحد مؤنث کا صیغہ بھی استعمال ہوتا ہے جمع مکسر کے لیے. نہیں، کسی بھی لیے مضارع بھی آ سکتا ہے واحد مؤنث. اچھا، اس کے برعکس بھی ہے قرآن میں. اس کے برعکس وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وقال نسوتن. نسوتن کیا ہے؟ مؤنث کی جمع ہے. امراتن کی جمع نسوتن، اور اس کے لیے اللہ نے فرمایا وقال مذکر ہے نا. عربی کا یعنی یہ جو قواعد ہے نا، یہاں مذکر کے لیے اللہ نے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا، وہاں مؤنث کے لیے مذکر کا استعمال کیا، وقال نسوتن. جی، جمع مکسر کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ آتا ہے. لازمی نہیں ہوتا، آ سکتا ہے، آ سکتا ہے. اسی طرح جمع مؤنث مکسر کے لیے، جمع مؤنث مکسر کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال ہو سکتا ہے. الٹ بدلا، مذکر کے لیے آپ نے مؤنث استعمال کیا تو مؤنث کے لیے مذکر استعمال کریں گے. دونوں قاعدے ہیں. عربی کی فصاحت ہے یہ. کہا ان کے انبیاء اور رسل نے افی اللہ شکن، کیا اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ کیا اللہ کے بارے میں شک؟ اللہ کے بارے میں شک کیوں؟ ظاہر ہے اللہ کو تو جانتے تھے نا کہ وہ ہمارا خالق ہے، اتنا تو جانتے تھے. بس جن کی پوجا کرتے تھے اس لیے کرتے تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم بندگی ان کی نہیں کرتے، بندگی اللہ کی کرتے ہیں، واسطہ ان کو بناتے ہیں، چونکہ یہ پہنچی ہوئی شخصیات ہیں تو ہمیں بھی پہنچا دیں. لیکن اللہ کیا اصول پتہ کیا ہے؟ پہنچی ہوئی شخصیات سے پہنچنا چاہو گے تو نہیں پہنچ پاؤ گے، ڈائریکٹ پہنچو گے تو پہنچو گے. ہمارے قصے کہانیاں ہیں، وہ کتاب ہے ایک حکایت اولیاء، حکایت اولیاء. وہاں ایک قصہ ہے. قصہ یہ ہے، ایک مرید جو ہے اپنے پیر صاحب جو جس کا نام تھا جنید بغدادی، ان کو دیکھا کہ ہمارے جنید بغدادی صاحب سمندر میں چل رہے ہیں اوپر ایسے ہی جس طرح ایک فرش پر ہیں. تو مرید صاحب نے کہا پیر صاحب چل رہے ہیں تو مرید بھی چل سکتا ہے. اور جنید صاحب کہہ رہے تھے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور چل رہے تھے. مرید صاحب نے کہنا کر دیا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور چلنا شروع کر دیا تو آہستہ آہستہ نیچے جا رہے ہیں. تو پیر صاحب سے کہا کہ ادرکنی یا جنید، مجھے بچا لیجئے. تو جنید صاحب نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ تو کہہ رہے میں نے کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ڈوبنا شروع کر دیا. تو کہا بے وقوف، مجھ تک پہنچے نہیں ہو اور اللہ تک پہنچ گئے ہو، تو یا جنید کہو پہلے. تو اس نے کہا یا جنید، تو اوپر آنا شروع ہو گئے وہ، اور یا جنید کا ایسا ورد کیا تو پانی کے اوپر چلنے لگ گئے جس طرح فرش پر چلتے ہیں. پہلے مجھ تک پہنچو پھر اللہ تک پہنچو. یہ بےہودگی اور خرافات، شرک اور کفر بھرا ہوا ہے. جی ہاں بالکل یہی ہے نا، جیسے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو بدنام کیا ہوا ہے، 11ویں شریف اور بہت ساری چیزیں. وہ نیک شخصیات ہیں، ان کا کیا لینا دینا ان سے. لیکن ہمارے ہاں جہالت، ہم نہیں سمجھتے. اور اگر کس سے نہیں سنے آپ نے، وہ فرشتے نے قبر میں آ کر اٹھایا کسی کو بھی، چلیں بتائیں من ربک،
اس نے کہا میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. فرشتے نے کہا ما دینک, میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. من نبیک, میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. فرشتہ پریشان اللہ کے پاس گیا, میں پوچھ رہا ہوں اور یہ دھوبی دھوبی کنارے لگا رہا ہے. تو اللہ فرماتا ہے تمہیں نہیں معلوم یہ میرے پیر عبد القادر جیلانی کی خدمت کرنے والا تھا, اس کو چھوڑ دو. ایسا لگتا ہے جس طرح کیمرے لے کر قبر میں کھڑے ہوئے ہیں, اس قدر کی خرافات. اور مرید کیا کہہ رہے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جہالت ہے ہماری, کفر بیان ہو رہا ہے اور سبحان اللہ. جھگڑا یہی تھا کہ لوگوں کو ان خرافات سے نکال کر نبی نے جب دعوت دی کہ صرف اللہ کو پکارو, خالق مالک متصرف صرف اللہ ہے, تو نبی سے جھگڑا اسی لیے ہوا. ورنہ نبی علیہ السلام سے کیا کہا گیا تھا؟ آپ کو جب یہ کہا گیا تھا آپ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیں, 1 سال ہم آپ کے خالق کی عبادت کرتے ہیں, 1 سال ہم ہمارے کریں. تو اس کے جواب میں سورہ کافرون اتری تھی, لکم دینکم ولی دین لا اعبد ما تعبدون. جس کی تم عبادت کرتے ہو کرتے چلے جاؤ, میں اس کی کرنے والا نہیں ہوں. جس کی میں کرتا ہوں تم اس کی نہیں کرو گے. اپنا دین اپنے پاس رکھو, میں اپنے پاس رکھتا ہوں. یہ جو ہم بیچ کا راستہ نکالتے ہیں نا, تو تھوڑا سا سمجھوتا کر لیتے ہیں, کچھ لینا دینا کرتے ہیں. تو دین میں لینا دینا نہیں ہے, سیدھا چلنا ہے. آپ نے, آپ کے ساتھ کوئی آتا ہے تو ٹھیک, وگر نہ دین کو چھوڑ کر اس کے ساتھ نہیں چلنا آپ نے. یہ جو کھچڑی پکی ہوئی ہوتی ہے نا, یہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک, کھچڑی بنا کر آپ چلو دین میں, تو اللہ کو ایسے بندے نہیں چاہیے. اور اسی وجہ سے کہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, قرب قیامت مسلمانوں کی تعداد بہت بڑی ہوگی, بہت بڑی ہوگی, لیکن اس کی مثال 100 اونٹوں کی طرح ہوگی. ایک آدمی 100 اونٹ پالتا ہے, محنت کرتا ہے, کھلاتا ہے پلاتا ہے, تکڑے کر دیتا ہے, اور جب سواری کی باری آتی ہے تو ایک بھی سواری کے لیے تیار نہیں ہوتا. مسلمانوں کی مثال آج ایسے ہی ہے نا. اسلام کو ضرورت ہے نا مسلمانوں کی, مسلمانوں کو ضرورت ہے نا مسلمانوں کی. کوئی ایک ہے جو تیار ہو, جو ایک ہے جو تحفظ کرے دین کا. سارے کے سارے کہنا تو نہیں چاہیے خسی بکروں کی طرح ہے, کسی قابل نہیں ہے. ان سواریوں کی طرح جو کسی قابل نہیں ہے. مجاہد چاہیے, دیندار سچے غیرت مند مسلم, جو اسلامی احکامات کا تحفظ کر سکیں اور دفاع کر سکیں. دیکھیں دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں دین کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے اپنے دین کو قائم کرنا ہے, لیکن اگر اس کے اندر حصہ ہمارا شامل ہو جائے تو ہماری خوش نصیبی ہے, وغیرہ اس نے اپنے دین کی حفاظت بھی کرنی ہے اور دین کو غالب بھی کرنا ہے. افی اللہ شکن اس پر پیش کیوں آئی ہے؟ کوئی بتائے گا تو اس کو وہ انعام پائے گا. آج تک ویسے انعام کوئی جیتا نہیں ہے. افی اللہ شکن, شکن نکرہ ہے. کوئی جواب تو نہیں ہے اس میں نکرہ ہے, وہ تو سب کو پتا ہے. شکن یہ مبتدا مؤخر ہے, آپ کے جواب آنے سے پہلے میں نے دے دیا تھا, ٹھیک ہے, تو تقاضا مت کیجئے گا. اور آن لائن والوں کو انعام دینے کا بڑا فائدہ ہے, بہت آسان ہے. آن لائن ہے نا تو PDF, تو یہ مبتدا مؤخر ہے. قاعدہ کیا ہے؟ اچھا اب ایک سوال ہے یہاں پر, چلیں وہ تھوڑی نحوی آپ کی تھوڑی اصلاح ہو جائے گی. شک النکرہ ہے جبکہ مبتدا کے لیے معرفہ ہونا ضروری ہے. شک النکرہ ہے نا, ہے یا نہیں؟ نکرہ ہے نا, تو یہ مبتدا کے لیے معرفہ ہونا ضروری ہے. جی اس پر بھی انعام ہے جی, ہاں تو مبتدا نہیں ہے. قاعدہ یہ ہے عربی کا, التقدیم ما حق تاخیر یفید الحصر والاختصاص. خبر بعد میں آتی ہے نا, افی اللہ یہ خبر ہے,
جب خبر کو پہلے لائیں اور مبتدا کو بعد میں لائیں تو اس سے تخصیص پیدا ہو جاتی ہے. جب کسی چیز کو پہلے لے آئیں اس نے بعد میں آنا تھا تو اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ تخصیص، خاص ہو جاتا ہے. ایاک نعبد کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. کیوں بھائی؟ یہ کہاں سے آ گیا ترجمہ؟ اس لیے کہ ایاک کا مفعول اور وہ پہلے آ گیا ہے. اصل عبارت پتہ کیا تھی؟ نعبدو کا و نستعینو کا تھی عبارت، لیکن اس کا معنی سادہ سا تھا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. لیکن یہاں تاکید چاہیے تھی تو اللہ نے اس بات کو بتانے کے لیے عبادت صرف اللہ کی، مدد صرف اللہ سے، تو اللہ نے خاص معنی پیدا کرنے کے لیے مفعول کو پہلے ذکر کیا ہے. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ عربی کا قاعدہ ہے، بعد والی چیز کو جب پہلے لائیں گے اور پہلے والی کو بعد میں لائیں گے تو اس میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے. مزہ ہے نا عربی گرامر میں؟ عربی گرامر آتی ہے تو پھر مزہ آتا ہے، ورنہ نیند آتی ہے. ہاں جی، تو ہے نا درست لوگ کا ہے نا، اسی لیے تو ہے. دوسرے سال میں بچے کو، یعنی 6 ماہ کے بعد، عمومی طور پر دوسرے سال کے بعد بچے کو فیڈر کے علاوہ دوسری خوراک بھی دی جاتی ہے، کیونکہ اس کا ہاضمہ اتنا ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ برداشت کر لیتا ہے. تو ہلکی سی ڈوز دے رہا ہوں میں یہ آپ کو، اس کو آپ مطلب یہ ایسے پوائنٹ ہوتے ہیں نا، اس کو ذہن میں بٹھائیں آپ. یہ عربی مطلب ترجمہ کرتے وقت، حدیث کا ترجمہ یا آیت کا ترجمہ کرتے وقت بہت مفید ہوتے ہیں. اچھا، اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تخصیص والا ہوگا. کیا اللہ ہی کے بارے میں شک کرتے ہو؟ سادہ نہیں، خاص. اللہ ہی کے بارے میں شک کرتے ہو، تمہیں اور کوئی شک والی چیز نظر نہیں، اللہ نظر آیا. حالانکہ وہ کیا ہے؟ فاطر السماوات والارض، فاطر السماوات، فاطر السماوات. بتائیں گے زیر کیوں آ رہی ہے فاطر السماوات؟ جی آسان ہے. نہیں، مضاف الیہ یہ اعرابی سوال کا جواب نہیں ہوتا. یہ فاطر پر زیر آ رہی ہے، لفظ اللہ کی صفت بن رہی ہے. وہ اللہ کون ہے؟ فاطر السماوات، وہ آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، والارض، اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، فاطر یہاں بمانا خالق ہے. تو اللہ نے زمین آسمان کا ذکر کیوں کیا؟ جی، یہ اللہ نے یہاں پر آسمان، بہت ساری نعمتیں تھی، کفار شک کر رہے ہیں تو اللہ نے کہا اللہ کے بارے میں شک کر رہے ہیں اور صفت ذکر کی فاطر السماوات والارض. کیوں؟ کیونکہ زمین اور آسمان کے خالق اللہ ہونے میں شک نہیں کرتے تھے. اتنی بڑی نعمت ہے یہ جو نظر آ رہی ہے آپ کو، کوئی اور نعمت تو چھپی ہوئی نا، آپ کا دھیان نہیں جاتا. آسمان اور زمین پر اتنی بڑی نعمت ہے، دھیان جا رہا ہے، شک نہیں ہے. وہ اللہ کو خالق اور مالک اس کا مانتے تھے. خود موجود ہے نا، اللہ تعالیٰ نے 19ویں پارے میں پوچھا ہے نا، زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ پوچھو گے لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہے. يَدْعُوكُمْ، نہیں حرف جر کی وجہ سے نہیں، آپ لفظ اللہ میں جو جر آ رہا ہے وہ فی کی وجہ سے. جی، يَدْعُوكُمْ، وہ تمہیں دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے تمہیں، وہ تم کو بلاتا ہے. کون؟ کون؟ اللہ. کیوں بلاتا ہے؟ لِيَغْفِرَ لَكُمْ، یہ لام کیا ہے؟ فعل مضارع کو نصب دینے والے کتنے حروف ہیں؟ فعل مضارع کو جو نصب دیتے ہیں زبر، کتنے حروف ہیں؟ 4 ہیں. نہیں جی، 4 ہیں. ان، لن، کئی، اذن، یہ فعل مضارع کو زبر دیتے ہیں. 4 ہیں، 12 کہاں سے آ گیا جی؟ 4 یاد نہیں ہو رہے، 12 ذکر کر رہے ہیں آپ. 4 ہیں، تو ان میں سے ایک لام ہے، لام کے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں تاکہ. تاکہ وہ معاف، اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے. لِأَن يَغْفِرَ لَكُمْ، تاکہ وہ تم کو معاف کر دے. مِن ذُنُوبِكُمْ، تمہارے گناہ. وہ تمہیں اس لیے بلا رہا ہے تاکہ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے.
سبحان اللہ. اللہ تمہیں گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے، اس لیے تمہیں دین کی طرف بلا رہا ہے، اس لیے رسول بھیجے ہیں، اس لیے تمہیں دعوت دی ہے، اس لیے تمہیں پیغام پہنچایا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہم پر شفقت ہے کہ اس نے انبیاء کو بھیجا ہے ہمیں جہنم سے آزادی دلانے کے لیے. رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، وَأَنْتُمْ تَتَقَحَّمُونَ فِيهَا، تم زبردستی آگ میں کود رہے ہو. چار حروف کے بارے میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا یہ فعل مضارع کو زبر دیتے ہیں. وَيُؤَخِّرَكُمْ، اور یہ کہ وہ تمہیں مہلت دے. وَيُؤَخِّرَكُمْ، اور یہ کہ وہ تمہیں مہلت دے. إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقرر تک کے لیے. يَدْعُوكُمْ، جی يَدْعُوكُمْ، کہ وہ تمہیں دعوت دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں معاف کر دے تمہارے گناہ، تاکہ وہ تمہیں مہلت دے ایک وقت مقرر تک کے لیے. اجل کہتے ہیں وقت، اور مسمى کسے کہتے ہیں؟ مقرر. اجل وقت، ہم کہتے ہیں نا تمہارا اجل آ گیا، وقت آ گیا. مسمى مقرر، تو اللہ نے مہلت دی ہے ایک وقت مقرر تک کے لیے. اور وہ مہلت کون سی ہے؟ یہاں دنیا کی زندگی. دنیا کی زندگی یہ مہلت ہے آخرت کے لیے سامان جمع کرنے کے لیے. آخرت کے لیے نجات کے سامان کو جمع کرنے کے لیے دنیا کی زندگی مہلت ہے. اس لیے آپ نے فرمایا زندگی کو موت سے پہلے کیا جانو؟ غنیمت. جو کما سکتے ہو کما لو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت بات کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اللہ سے ڈر جاؤ اور دیکھو گل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے. آج ہم بیٹھے ہوئے یہاں پر اور ہمیں اگر یہ بتا دیا جائے بس 2 منٹ کے بعد تمہاری موت نکلنے والی، روح نکلنے والی ہے، تو کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم اس بات پر یقین کر سکتے ہیں کہ ہمارا سامان تجارت قیامت کے لیے بہت زیادہ ہے، ہمیں سرخرو کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا غور کر لو، بس کل کی تیاری. ہم کیا کرتے ہیں؟ 1 مہینے کا راشن جمع کرتے ہیں. حج کے لیے جانا ہو تو پہلے سے کیا کرتے ہیں؟ 1 مہینے پہلے تیاری شروع ہو جاتی ہے. جوتا، لباس، کٹنگ، موبائل، سم اور پاسپورٹ وغیرہ تیاری ہو رہی ہے نا 1 مہینہ پہلے. اور اللہ نے بتا دیا اس امت کی عمریں کتنی ہیں؟ 60 70. بہت کم ہوں گے جو اس سے آگے نکل جائیں، ورنہ 60 کے بعد سمجھ لیں اب اس کا پاؤں جو ہے قبر میں آ گیا، کسی وقت بھی فرشتہ آگے لے جائے گا. ہمیں یہ بتایا گیا کہ تم تیار رہنا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اس لیے ہمیں ضروری ہے اس بات کی کہ ہم اس کی تیاری کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ سامان تجارت، حسن خاتمہ مطلوب ہے ہم سے، حسن خاتمہ. اور یہ بھی بتایا جس حالت میں مرو گے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. اس لیے اچھائی کا موقع ضائع نہ کرنا، اور برائی کرتے وقت پہلے سوچ لینا اس حالت میں مر گئے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. کسی نے ویڈیو شیئر کی تھی سعودی عرب کی، ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی میں کچھ نوجوان سوار تھے، مر گئے، گاڑی تباہ ہو گئی اور وہاں میوزک بج رہا تھا، اس میں گانا سنتے ہوئے مر گئے وہ. اور جب قبر سے اٹھیں گے تو میوزک سنتے ہوئے اٹھیں گے. قیامت تک میوزک سننے کی برائی لکھی جائے گی. اس سے بڑھ کر بری موت کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے سفر میں دیکھیں، گانا لگاؤ بھی نیند نہیں آئے گی، فلم لگاؤ وقت گزر جائے گا. یہی ہوتا ہے سفر میں. عذاب ہے، اب عذاب میں مبتلا ہے، کسی وقت حادثہ ہو سکتا ہے، لیکن کس حالت میں؟ گانا سنتے ہوئے. تلاوت سے نیند آ رہی ہے جی، کوئی گانا لگاؤ تاکہ ڈرائیور حضرات گانا کیوں لگا رہے ہیں یار، نیند نہیں آتی. آیت کو پورا کر لیں، ٹائم ہو گیا. قالو، انہوں نے کیا کہا؟ قوم نے جواب دیا، ان انتم، نہیں ہو تم، الا بشر، مگر انسان، مثلنا. کیا مانا مثلنا؟ ہماری طرح. تم تو ہماری طرح انسان ہو. تریدونا، تم چاہتے ہو، ان تصدونا، کہ تم ہمیں روک دو. تم چاہتے ہو ان تصدونا، کہ تم ہمیں روک دو. کس سے؟ اما، اس چیز سے، کانا یعبد آباؤنا، جس کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، جس کی بندگی ہمارے باپ دادا کرتے تھے، تم اس سے ہمیں روکنا چاہتے ہو.
हम जैसे बशर होकर नबूवत का दावा कर रहे हो, हम में और तुम में क्या कमाल है। अल्लाह के रसूल से क्या कहा था, आप तो मक्का में सबसे ज्यादा गरीब हैं, अगर अल्लाह ने किसी को नबी बनाना होता तो रजुल अज़ीम, किसी बड़े शख्स का इंतखाब करता अल्लाह ताला, मालदार का। आपके पास क्या है? फातूना बिसुल्तान मुबीन, हमारे पास को वाज़ेह दलील लेकर आओ, अगर नबी हो तो कोई दलील लेकर आओ। दलील से कौन सा मानते थे ये? सालेह अलैहिस्सलाम से कहा था ना, क्या कहा था, दलील लाओ, इस पहाड़ से ऊंटनी निकाल दो हामिला, हम मान जाएंगे। निकाल दी, अल्लाह से दरखास्त की, अल्लाह ताला ने हामिला ऊंटनी पहाड़ से आती हुई दिखाई, फिर भी नहीं माने। माने थे? नहीं माने थे, अल्लाह ने बर्बाद कर दिया। नहीं नहीं, अंत सुद्धूना कौन सा कह रहे? हाँ, इन अंतुम, जहां भी इल्ला से पहले इन आएगा वहां मां के माना में होगा नफी। इन अंतुम इल्ला, इन के बाद जब इल्ला आएगा वहां इन किस माने में होगा? नफी के माना में होगा। नहीं हो तुम मगर हम जैसे इंसान। तो अंबिया कौन थे? बशर थे या नूर थे? आज मुसलमान नबी को कहते हैं कि नबी नूर है, बशर नहीं है। फिर वो कहते हैं कुरान करीम में जहां भी बशर का माना ये आया है वो तुम्हें समझाने के लिए तुम उसे बशर समझो, वरना बशर नहीं है वो। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। जी, हामिला ऊंटनी सालेह अलैहिस्सलाम के मुतालबे पर, कौम के मुतालबे पर सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरखास्त की थी तो एक पहाड़ से निकल आई थी। चलें जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जी, किस वक्त कर सकते हैं? जोहर के बाद या फिर 11 बजे?